رام سوپ راجپوت نے محسوس کیا کہ سسرال میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ دوبارہ پالا پولیس اسٹیشن گئے اور اپنی بیٹی کی گمشدگی پر شک کا اظہار کیا. پولیس ابتدائی طور پر ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی، مگر رام سوپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہر سراغ کو ٹریس کرنے لگا اور ایک ڈیٹیکٹو بن کے خود اپنے آپ کو پولیس والا سمجھ بیٹھا. پھر انہوں نے سسرال کے سامنے کی زمین پر کچھ عجیب و غریب سراغ دیکھے. زمین کچھ مختلف سی لگ رہی تھی. لوگوں نے بتایا کہ حال ہی میں وہاں کھدائی کا کام ہوا تھا. یہ شک رام سوپ کے دل میں ایک ثبوت بن رہا تھا. 20 جون 2025 کو وہ دوبارہ پالا پولیس اسٹیشن پہنچے اور اصرار کیا کہ اس جگہ کو کھودا جائے. ابتدائی طور پر پولیس نے سست روی دکھائی، پر آخرکار کارروائی کرنی ہی پڑی. اور پھر جیسے ہی کھدائی شروع ہوئی، ایک خوفناک حقیقت منظر عام پر آئی. 2 ماہ سے دبائی گئی سڑتی ہوئی لاش سامنے آ گئی. جسم کی حالت اتنی خراب تھی کہ شناخت ناممکن. پہچان ہوئی صرف ہاتھوں کی چوڑیاں اور پہنے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے. پھر پہلی گرفتاری بھوپ سنگھ کی ہوئی، جسے پولیس نے حراست میں لیا اور اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ قتل میں نے کیا ہے اور باقی گھر والے معصوم ہیں، انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا. ان سے پوچھ گچھ شروع ہوئی. سست رفتار پوچھ گچھ تھی. تحقیقات نے سب کو حیران کر دیا. سسرال کے باقی افراد پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. کئی سوالات پیدا ہوئے. سوچنے کی بات ہے کہ چھوٹے سے گھر میں صرف 2 یا 3 کمرے، کیسے باقی لوگ کچھ نہ دیکھ پائے؟ پولیس کی سست روی نے لوگوں کو حیران کیا. شکوک پیدا ہونے لگے. جب کیس کو کرائم برانچ منتقل کیا گیا تو ایک اور خوفناک حقیقت سامنے آئی. یہ حقیقت ہر کسی کی روح ہلا دینے والی تھی. حقیقت یہ تھی کہ ارون، اس کی ماں سونیا اور اس کا باپ بھوپ سنگھ پہلے سے قتل کی سازش کر رہے تھے اور پوری پلاننگ کر رکھی تھی. ساری منصوبہ بندی کے تحت باہر ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، جسے بہانہ بنایا گیا کہ یہ بارش کے پانی کے لیے ہے. 23 اپریل 2025 کو سازش کے مطابق قتل کی واردات شروع ہوئی. ماں سونیا جان بوجھ کر شادی کا بہانہ بنا کر اس دن اپنے میکے چلی گئی تاکہ گھر سے غیر حاضر ہو، اس پر کوئی شک ہی نہ جائے. باقی گھر والے صرف تنو، ارون، بھوپ سنگھ اور اس کی بہن کاجل اس گھر میں اس دن موجود تھے.